ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے، نعرہ حیدری، پریشان ہو جاتے سب مل کر۔ پریشان ہو جاتے ہیں یزید کی اولادیں، ہر جگہ حسین، یہ کہتے ہیں ہمارے چچا شمر کا نعرہ نہیں لگتا کہیں، حرملہ ابا کا نعرہ نہیں لگتا، خولی دادا کا نعرہ نہیں لگتا، حسین کا نام سن کر پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ منحوس کتے ہیں جو صرف حسین پہ نہیں، حسین کے نانا پر بھی بھونکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے تم امیوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ اب یہ منحوس ملا ترجمہ کرنے لگا کہ امی کے معنی ہے ان پڑھ، حالانکہ یہ خود اتنا ان پڑھ ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہا فی الامیین، تم امیین میں بھیجا، امی کو نہیں بھیجا، امیوں میں بھیجا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، اگر امی کا ترجمہ ان پڑھ بھی ہوگا نا تو اللہ کہہ رہا ہے تم ان پڑھوں کے درمیان بھیجا۔ نہیں پہنچا شبلی۔ تمہیں معلوم ہے نا ہندوستان کا ایک لوتا نالائق ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ نالائقوں کا نام ممبر پہ نہیں لیا جاتا، سمجھ گئے ہوشیار جوان ہیں۔ ایک لوتا نالائق ہے، اس منحوس نے کہا کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے۔ تو اس منحوس سے جب پوچھا گیا تو پھر اگر ان پڑھ تھے تو قرآن کیسے سناتے تھے؟ تو نالائق باپ کا نالائق بیٹا کہنے لگا، اچھا دیکھو نالائق بہت چالاک ہے، یزید کو رضی اللہ کہا مگر بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا۔ ارے کہا ہے مجمع، بھائی دیکھو حسینیت کی جیت، رضی اللہ کہا مگر بیٹے کا نام نہیں رکھا۔ تو نالائق سے جب پوچھا گیا کہ اگر ان پڑھتے تو قرآن کیسے سناتے تھے؟ تو نالائق کہنے لگا میرے نبی کا میموری بہت شارپ تھا، قوت حافظہ بہت مضبوط تھا، لہذا اللہ جب وحی کرتا تھا تو وحی یاد کر لیتے تھے، اس کے بعد صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ لکھتے جاتے تھے۔ میں نے کہا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو تیرا باپ کھڑا تھا وہاں ویڈیو کیمرہ لے کر، تجھے کیسے پتا؟ تو نے دیکھا کس دلیل پر تو نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ تو منحوس کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ مکے کے کسی مدرسے سے نبی نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مکے کے کسی اسکول میں محمد نہیں پڑھے تھے، مدینے کے کسی کالج سے ان کو ڈگری نہیں ملی تھی، مدینے کے کسی یونیورسٹی سے ڈپلومہ نہیں ملا تھا۔ تم بھی بہت آسانی سے سن لیتے ہو اعظم گڑھ والو، انصاف سے بتاؤ اگر یہاں پر کوئی کہنے لگے کہ شبیر وارسی تو ان پڑھ ہیں تو اعظم بھائی کہیں گے نا کہ بھائی ہمارے خطیب کو ان پڑھ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہنے والے نے کہا میں نے پورے اعظم گڑھ کے مدرسوں میں معلوم کیا ہے شبیر وارسی یہاں کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، اعظم گڑھ سے کسی اسکول سے تعلیم حاصل نہیں کی، اعظم گڑھ کی کسی کالج سے ان کو ڈگری نہیں ملا، اعظم گڑھ کی کسی یونیورسٹی سے ان کو ڈپلومہ نہیں ملا۔ تو نوجوان کہیں گے نا ان پڑھ وہ نہیں، تو ہے منحوس۔ اگر شبیر وارسی کا علم چیک کرنا ہے تو اعظم گڑھ کے اسکولوں میں نہ ڈھونڈ، وہاں جا جس شہر سے شبیر وارسی آیا ہے۔ ارے منحوس ملا، اگر میرے نبی کا علم چیک کرنا ہے تو مکہ مدینے کے اسکول میں نہ ڈھونڈ، اس عرش پر جا جہاں سے میرا محمد آیا۔ وہاں جانا پڑے گا جہاں سے میرا نبی آیا ہے۔ جوانوں پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تم تو میرا مزاج جانتے ہی ہو نا، میں تقریر ہمیشہ مردوں کے بیچ کرتا ہوں، مردوں کے بیچ نہیں کرتا۔
لگنا چاہیے کہ مردوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم امیین کے درمیان بھیجا جیسے کوئلے کی کان میں ہیرا رہتا ہے. ہائے 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 نہیں پہنچا شبلی. کوئلے کی کان میں ہیرا رہتا ہے مگر ہیرا رہتا ہے اور کوئلہ کوئلہ رہتا ہے. 1000 برس کوئی کوئلہ ہیرے کے پہلو میں سو جائے تب بھی کوئلہ ہی رہتا ہے. زندہ باد. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. ایک نبی گزرے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام. عزیر علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا پروردگار تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے, زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا عزیر یقین نہیں ہے. نبی نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے عزیر دیکھو. اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سالوں تک نیند میں سلا دیا. حضرت عزیر سوتے رہے اور حضرت عزیر کے بغل میں ان کا گدھا بھی سوتا رہا, گدھا بھی سوتا رہا. مگر میں کیا کروں شبلی والو, جب 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو نبی نبی رہا, گدھا گدھا رہا. نعرہ حیدری.